پاکستان کے اندر پولیس کا کام لا اینڈ آرڈر کو انفورس کرنا ہوتا ہے، امن و امان کی صورتحال کو قائم کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جرائم کو روکنے کے لیے، جرائم کی روک تھام کے لیے کئی دفعہ لوگوں کو گرفتار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے مقدمات ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے پاکستان کی پولیس لوگوں کو گرفتار کرتی ہے، گرفتاری کے دوران لوگوں کے اوپر تشدد کرتی ہے، اس طرح کے واقعات کی فوٹیجز تو روزانہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیکھا تھا جس کے اندر اس طرح کی گرفتاریوں کی مذمت کی جائے اور اس طرح کی گرفتاریوں کو روکنے کے لیے کسی قانون کا ذکر کیا جائے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ججمنٹ شیئر کر رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی میں نے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کے کچھ فیصلے شیئر کیے ہوئے ہیں۔ کمال قسم کا فیصلہ لکھتے ہیں، کمال قسم کی پروسیڈنگز کرتے ہیں۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کے سامنے ایک بڑا زبردست قسم کا مقدمہ آتا ہے جس میں ایک بندہ اپنے بہنوئی اور اپنے بھانجے کی بازیابی کے لیے ایک درخواست دائر کرتا ہے، اور جب اس درخواست کے اوپر متعلقہ تھانوں کو نوٹس کیا جاتا ہے تو پولیس کا ایک اعلیٰ عہدیدار، ایک ایس پی آ کر یہ بتاتا ہے کہ جناب جن بندوں کو آپ ریکور کرنے کا کہہ رہے ہیں، ان بندوں کا فلاں تھانے میں صبح 4:30 بجے انکاؤنٹر کر دیا گیا تھا، اور انکاؤنٹر کرنے کے بعد ان کو پولیس مقابلے میں مارنے کے بعد ان کی ہم نے متعلقہ کسی ہاسپٹل سے پوسٹ مارٹم کروایا ان کی باڈی کا، اور وہیں پہ ہم نے اس علاقے کی حدود کے اندر ان کو دفنا بھی دیا، جس پر آنریبل کورٹ جو جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب ہیں وہ بڑے حیران ہوتے ہیں، اور جب وہ ریکارڈ دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پولیس نے جن 2 لوگوں کو جان سے مار دیا ہے ان لوگوں کے لواحقین کو تلاش کرنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی، اور بڑی جلدی میں ان دونوں کو انہی اپنے تھانے کے کسی علاقے کے قبرستان کے اندر دفنا بھی دیا، جس کے بعد وہ اعلیٰ افسران کو کال کر لیتے ہیں اور اس ہسپتال کے جس ہسپتال کے پوسٹ مارٹم کا ذکر کیا جاتا ہے اس ہسپتال سے بھی رپورٹ طلب کرتے ہیں، جس پر پتہ یہ چلتا ہے کہ نہ تو کوئی پوسٹ مارٹم ہوا ہے اس ہسپتال کے اندر، اور نہ ہی ایسا کوئی واقعہ بنتا ہے، جس پر اعلیٰ پولیس افسران یہ بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے فوری طور پر ایک پرچہ درج کر لیا ہے، غفلت والا 155C کا جو پولیس آرڈر ہے، اور اس کے تحت ہم نے ان لوگوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے، جو متعلقہ لوگ تھے جنہوں نے جو پولیس افسران اس سارے کے اندر انوالو تھے۔ جس کے بعد آنریبل کورٹ اس معاملے کو آگے بڑھاتی ہے، اور اس گھٹن کے ماحول میں جب ہمارے پاس اس طرح کی کوئی نظیر نہیں ہے، جب پولیس کسی طرح بھی کسی کے اوپر بھی تشدد کر رہی ہے، کسی کے بھی گھر میں گھس رہی ہے، کسی کو بھی تشدد کے دوران مار دیتی ہے، اور اس طرح کا کوئی ہمارے سامنے ایسا پریسیڈنٹ نہیں آتا کہ ان کو پوچھ گچھ ان کی ہوتی ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں ایسے معاملے کو رپورٹ کرنے سے کہ اگر پولیس کی گرفتاری کے دوران یا پولیس کے اپنی حراست کے اندر کسی بندے کو ہم نے قتل کر بھی دیا ہے، پولیس نے قتل کر دیا ہے، تو اس کے بعد ہم نے درخواست تو پولیس کے پاس لے کے جانی ہے، تو پیٹی بھائی کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں ہونا، کبھی کوئی کارروائی نہیں ہونی۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس SHO کے خلاف اسی تھانے کے اندر سے کوئی مرد مجاہد اٹھے گا اور اٹھ کے SHO کا گریبان پکڑ لے گا یا SHO کو پکڑ کے حوالات میں کر دے گا، تو ایسا تو کچھ نہیں ہونا، جس کی وجہ سے ہماری عوام ڈرتی ہوئی ایسے معاملات کو بہت کم رپورٹ کرتی ہے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے اس کیس کے اندر میاں علی حیدر صاحب، جن کا میں نے پہلے بھی ایک آدھ ویڈیو میں ذکر کیا ہے، ایک کرمنل کے بہت اچھے لائر ہیں، ان کو مائکس مقرر کیا، عدالت کا معاون مقرر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تمام اعلیٰ افسران کو اور تمام جو کنسرنڈ لوگ بنتے ہیں، جس میں ہمارے پروسیکیوٹر جنرل جو خود ایک کرمنل کے اچھے لائر رہے ہیں، فراد علی شاہ، اور اس طرح باقی تمام لوگوں کو طلب کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے۔ جب یہ ساری کارروائی شروع ہوتی ہے تو عدالت کے سامنے یہ آتا ہے کہ پاکستان کے اندر آلریڈی اس ٹارچر اور اس کسٹوڈیل ٹارچر کو اور پولیس والے کی کسٹڈی کے دوران کسی کے ساتھ زیادتی ہونے کے متعلق ایک اسپیشل قانون موجود ہے، جس کا کوئی نام، کوئی ذکر نہ ہماری حکومت نے کوئی تشہیر کی، نہ کسی کو بتایا کہ یہ قانون موجود ہے۔ ایک ایسا قانون سامنے آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے دی ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ پریونشن اینڈ پنشمنٹ ایکٹ 2022۔ جب یہ قانون عدالت کے سامنے آتا ہے تو عدالت اس سارے معاملے کو اس قانون کی نظر میں دیکھتی ہے، جس پر پتہ یہ چلتا ہے کہ اس قانون کے مطابق کچھ نہیں ہو رہا، نہ ہی اس قانون کو عوام تک پہنچایا گیا۔ جو ہمارا روایتی سسٹم ہے کہ جو قانون بنا رہا ہے اس کو قانون کا پتہ نہیں ہوتا، جس کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے اس کو قانون بتایا نہیں جاتا، اور جو قانون پر عمل درآمد کرنے والا ہوتا ہے پولیس یا اتھارٹی، وہ اس قانون کو مانتی نہیں ہے۔ جب یہ قانون سامنے رکھا جاتا ہے تو اس قانون کے مطابق جو ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، جس کو آج تک پولیس نے یا ہمارے ماشاءاللہ جتنے بھی بڑے بڑے ادارے تھے کسی نے فالو نہیں کیا۔ اس قانون کے مطابق اگر کسی شخص کے اوپر پولیس کی کسٹڈی میں ٹارچر ہوتا ہے، پولیس کی گرفتاری کی
شروعات سے لے کر اگر وہاں سے وہ ٹارچر ہوتا ہے، پولیس کی حراست میں اگر کسی بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پولیس کی حراست میں یا کسی پبلک آفیشل کی حراست کے اندر کسی خاتون کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو، اور ایون یہاں تک کہ اگر کسی کو کسٹڈی سے نکالنے کے بعد وہ مر جاتا ہے اور حالات یہ بتاتے ہیں یا میڈیکل کنڈیشن یا اس کا پوسٹ مارٹم یہ بتاتا ہے کہ وہ جو موت ہے وہ اس کسٹڈی کے دوران ہونے والے سلوک کی وجہ سے ہوئی ہے، تو یہ سارے کیسز جو ہیں وہ کسٹوڈیل ٹارچر کے بن جائیں گے، اور یہ سارے کیسز پولیس انویسٹیگیٹ نہیں کرے گی، یہ سارے کیسز جائیں گے ایجنسی کے پاس جس کا نام ہے فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی، جس کو آپ ایف آئی اے کے نام سے جانتے ہیں۔ جب بھی ایسا معاملہ ہوگا، جب بھی پولیس کے خلاف کوئی کسٹوڈیل ٹارچر کا معاملہ ہوگا، جب بھی آپ کو یہ شکایت ہوگی کہ پولیس نے آپ کو حراست میں رکھ کے ٹارچر کیا ہے، گرفتاری کے دوران ٹارچر کیا ہے، کسی خاتون کے ساتھ ریپ کیا ہے، کسی بھی پبلک آفیشل نے کیا ہے، اور اس طرح کے جو لوگ اس کیٹیگری کے اندر آتے ہوں گے، تو وہ پولیس اس کی انویسٹیگیشن نہیں کرے گی، اس معاملے کو پولیس کے ہاتھ سے نکال کر لے جایا جائے گا ایف آئی اے کے پاس، اور ایف آئی اے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر کارروائی کرے گی۔ جس طرح اسی مقدمے کے اندر جب یہ سارا معاملہ سامنے آتا ہے تو پولیس آ کر، پھر اس کے اعلیٰ افسران آ کر بتاتے ہیں کہ جناب بالکل ہم نے اب اس معاملے کو بھی ایف آئی اے کے پاس بھیج دیا ہے کہ یہ جو دو باپ بیٹا مارے گئے ہیں، جن کا کوئی پتہ نہیں ان کو انکاؤنٹر کیسے کیا، کیا ہوا، کوئی سٹوری سامنے نہیں آئی، بس دو بندوں کو مارا اور اس کے بعد ان کو وہیں کسی قبرستان کے اندر دفنا دیا، جو ہماری پولیس کا اکثر سٹائل ہوتا ہے، جو ان کے پولیس مقابلے اکثر جس طرح سے ثابت ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سارے پولیس مقابلوں میں سے میکسیمم جو ہوتے ہیں وہ اکثر جعلی ثابت ہوتے ہیں۔ ساری کارروائی کو کرنے کے بعد علی ضیاء باجوہ صاحب نے جو ایک بڑا زبردست کام کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے کچھ ڈائریکشنز بنائی ہیں۔ پہلے انہوں نے سارا ایکسپلین کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ جتنے ہمارے وکلا دوست ہیں یا جتنے عام لوگ بھی ہیں جن لوگوں کا پولیس سے پالا پڑتا ہے، جو لوگ اس چیز کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر انسان کے حقوق کیا ہیں، پولیس کے معاملے میں وہ چیزیں جاننا چاہتے ہیں، وہ قانونی علم لینا چاہتے ہیں کہ پولیس اگر کسی کے ساتھ غلط سلوک کرے تو ان کو کیا کرنا چاہیے، تو ان کو یہ صرف 17 پیجز کی ججمنٹ پڑھ لیں اگر علی ضیاء باجوہ صاحب کی۔ سارے معاملے کو ڈسکس کرنے کے بعد آنریبل جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے تقریباً 13 قسم کی ڈائریکشنز جو ہیں وہ اس ججمنٹ کے اندر جاری کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب اس عدالت کو کچھ ڈائریکشنز دینی پڑیں گی، کیونکہ جو ہمارے سامنے حالات آئے ہیں اب ضروری ہو گیا ہے کہ عدالت کو اس معاملے کے اندر انٹروین کرنا پڑے گا، جس میں انہوں نے سب سے پہلی ڈائریکشن یہ کی ہے کہ ایک ایکٹ ہے جو 2022 کا جو کسٹوڈیل ٹارچر والا ہے، چونکہ اس کا کسی کو نہیں پتا اور اس کو امپلیمنٹ بھی نہیں کیا جا رہا، تو انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر جو پرنسپل سیکرٹری ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا، وہ اپنے وزیر اعلیٰ کو بتائے اور اس کو بتائے کہ جناب یہ اس کو فوری طور پر ہمیں عمل درآمد کرنا پڑے گا، اس کو فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی جو حکومت ہے اس کے منسٹر آف انٹیریئر جو ہیں ان کو بھی وہاں کا جو فیڈرل سیکرٹری انٹیریئر ہے وہ بتائے کہ جناب یہ ایک قانون ہے اور اس قانون کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمیں فلاں فلاں ڈائریکشنز جاری کرنی پڑیں گی، اور یہ ہمیں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ اس کی ایک کاپی جو ہے وہ اس ججمنٹ کی وہ بھیجی جائے گی نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس جو ہے اس کے چیئرپرسن کو، وہ اس لیے کیونکہ اس ایکٹ کے مطابق اگر کسٹوڈیل ٹارچر کا کوئی معاملہ بنے گا تو پھر یہ جو نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس ہمارا بنا ہے اس کے جو چیئرپرسن ہے یا اس کا کوئی نمائندہ جو ہے وہ اس انویسٹیگیشن کے اندر شامل ہوگا، وہ انشور کرے گا کہ اس قانون کے مطابق واقعی اس بندے کو انصاف ملا ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کسی پبلک آفیشل کی طرف سے اور خاص کر ہماری پولیس کی طرف سے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا چونکہ اس قانون کا بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں تھا اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کسٹوڈیل ٹارچر کی، جو پولیس کی طرف سے لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی کرنے کے جو واقعات پولیس کے پاس رجسٹر ہوئے تھے، ان معاملات کو فوری طور پر ایف آئی اے کو ٹرانسفر کیا جائے گا۔ فوری طور پر جتنے معاملات جو 2022 کے اس قانون کی تاریخ سے بعد میں رجسٹر ہوئے ہیں ان تمام معاملات کو فوری طور پر ایف آئی اے کے سپرد کیا جائے گا اور ایف آئی اے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی کارروائی جاری رکھے گی۔ اس کے بعد چونکہ آنریبل جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر فٹ پاتھوں کی تعمیر کے، انڈر پاسوں کی تزئین و آرائش کی تو تشہیر بہت کی جاتی ہے، لیکن حکومت یقیناً اس طرح کے معاملات جو بھی ہمارے ادارے، خاص کر آج کل جو ہماری ٹک ٹاک پولیس ہے، وہ بھی اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ تشہیر میں نہیں لے کے آئے گی کہ یہ ایک نیا قانون بن گیا ہے۔ کسی نے انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ بھی اگر پولیس کے سامنے اس طرح کا کوئی معاملہ آ جاتا ہے جس میں لوگ ان کو درخواست دیتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ ٹارچر کیا آپ کے کسی تھانے نے، آپ کے کسی پولیس آفیسر نے، تو فوری طور پر اس معاملے کو بھی وہ ایف آئی اے کو بھیجیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی ایسے کیسز جو آلریڈی رجسٹر ہوئے ہیں اور ان کا ٹرائل اب عدالتوں میں چل رہا ہے،
تو اس قانون کے مطابق چونکہ ٹرائل جو ہے وہ اب سیشن جج صاحب کے پاس چلنا ہے، تو اس لیے ان تمام کیسز کے ٹرائل عدالتوں سے نکال کر جو مجسٹریٹ کے پاس یا کسی اور جج کے پاس چل رہے ہوں گے ان کو نکال کر فوری طور پر آپ کورٹ آف سیشن کے اندر ان کے ٹرائل کے لیے اس کو ٹرانسفر کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ آپ تمام نیسیسری میجرز لیں، لوگوں کو اویئرنیس دیں، جس طرح آپ اپنے فٹ پاتھ وغیرہ بنانے کے لیے، جس طرح آپ اپنی اسٹریٹ لائٹس کا افتتاح کرتے ہیں، جس طرح آپ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کا صحیح سڑک کو توڑ کے، صحیح انڈر پاس کو خراب کر کے آپ کوئی لائٹیں لگا کے اس کی بہت زیادہ تشہیر کرتے ہیں، تو اس طرح اس قانون کے متعلق لوگوں کو آگاہی دیں، اس کے لیے ہر طرح کے سٹیپس لیں۔ اس کے بعد انہوں نے پبلک آفیشلز کو بھی یہ ڈائریکشن دی ہے کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر وہاں پر یہ ٹریننگز کنڈکٹ کروائیں، کیونکہ اس قانون کے مطابق بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور آلریڈی ہمارا جو نظام ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے، تو اس کے لیے جو ٹریننگز ریکوائرڈ ہوں، جو سٹیپس ریکوائرڈ ہوں، ان ساری چیزوں کو کیا جائے۔ تمام پبلک آفیشل جو کنسرنڈ ہوں گے، جو ریلیونٹ ہوں گے، وہ ان ساری چیزوں کو کریں گے۔ اس کے بعد ایک ڈائریکشن انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار صاحب کو دی ہے کہ جتنے بھی کنسرن سٹیک ہولڈرز بنتے ہیں جن کا اس طرح کے معاملے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہاں تک یہ ججمنٹ پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے، وہاں تمام لوگوں کو یہ ججمنٹ پہنچائیں۔ اب اس ججمنٹ کے بعد امید ہے کہ ایک ایسا رستہ جو ہماری پولیس کے پاس ہمیشہ سے بڑا آسان ہوتا ہے، کسی کو بھی ٹارچر کر لینا، اور اسی قانون کے مطابق ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی خاتون کو اٹھا لیا جاتا ہے کسی اور بندے کے معاملے کے اندر اس کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ اس قانون کے بعد، اس قانون کے اوپر اگر آپ عمل درآمد دیکھیں گے تو اس کے بعد کسی خاتون کو کسی اور بندے کو گرفتاری کے اندر لانے کے لیے پریشرائز نہیں کیا جا سکے گا، اور اس قانون کے اوپر اگر عمل درآمد ہو جائے تو کسی خاتون کے ساتھ جو ہمارے تھانوں میں بڑا عام کلچر ہے، آج کل پھر ہم سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جس میں خواتین کے اوپر تشدد کے معاملات بھی سامنے آتے ہیں، تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس قانون کے مطابق اس طرح کی تمام چیزوں کے اوپر بہت اچھے سے قدغن لگائی گئی ہے۔ اگر اس قانون کو لوگوں نے پڑھ لیا، اگر اس قانون کی آگاہی لوگوں تک پہنچ گئی، اور جو آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے یہ ججمنٹ دی ہے جو 17 صفحات کی ہے، اور اس کو تمام لوگوں نے پڑھ لیا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اب کسی بندے کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ امید ہے پاکستان کے اندر جو کلچر ہے، آپ میں سے ہر بندہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے یا جو کسی دوسرے تک پہنچائے گا، ان لوگوں کے کام یہ ججمنٹ ضرور آئے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اس ججمنٹ کے بعد ہمارے پولیس کی طرف سے جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے اس کے اندر کافی حد تک کمی آئے گی۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔